بہت ہی اہم اخلاقی موضوع جو کہ تقریباً ہر گھر کے اندر پیش آتا ہے، آپس میں لڑائی اور جھگڑا۔ رشتہ دار سے دست و گریباں ہیں، ساسیں بہوؤں کے ساتھ، نندوں کے ساتھ، بھائی بھائی، بہن بہن، بہن بھائی، آفیسز کے اندر لڑائی و جھگڑے، کاروبار کی جگہ پر لڑائی و جھگڑے، یہ ایک عمومی مزاج لوگوں کا بن گیا ہے۔ اب اس کی وجوہات تو مختلف ہیں کہ لڑائی جھگڑے ہوتے کیوں ہیں، اس کی بھی کچھ وجوہات بیچ میں آئیں گی، لیکن ہم آپس میں لڑائی و جھگڑے کو کیسے بڑھنے سے روکیں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ پیغمبر اکرم ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جھگڑا اور کج بحثی کرنا یہ مسلمانوں کی شان نہیں، اور جو لوگ بھی ایسا کریں گے یعنی لڑائی و جھگڑا کریں گے، میں ان کی شفاعت نہیں کروں گا۔ اب بتائیے، کوئی شخص اپنے کیا اعمال پہ اپنے بھروسہ کر سکتا ہے؟ جو رہی صحیح صرف ہمارے لیے صرف ایک امید ہے، وہ پیغمبر اکرم کی اور ائمہ اہل بیت کی شفاعت ہے۔ وہ بھی اگر ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو آخرت میں ہمارے پاس کیا بچے گا؟ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ایک تو شان کے خلاف ایک مسلمان کی، دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ تو اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، اس بات کو پہلے شروع میں سمجھنا چاہیے۔ اور پیغمبر اکرم یہ بات بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جبرائیل جب بھی میرے پاس آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود کو لوگوں کی دشمنی اور جھگڑے سے بچائے رکھو۔ اور اس کے بعد پیغمبر فرماتے تھے جو شخص بھی 3 چیزوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے گا وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ جھگڑے کو ترک کرے، خواہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی اب اس سے پہلے آپ نے مذمت سنی کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میں شفاعت نہیں کروں گا جھگڑا کرنے والوں کی، اس کے بعد پیغمبر اکرم یہ بات فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا۔ اچھا، یہ نہیں کہ چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، یعنی دوسرا جو ہے وہ کر رہا ہے اس کے ساتھ، دوسرا اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں ہر صورت میں جھگڑے کو ترک کرو، خواہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، کہ لڑائی و جھگڑا صرف وہی شخص کرتا ہے جسے یا تو اپنے دین میں شک ہوتا ہے یا اس کے پاس پرہیزگاری نہیں ہوتی، یعنی تقوی اس کے پاس نام کو نہیں ہے اگر یہ شخص لڑائی اور جھگڑا کر رہا ہے۔ اس سے اس کی مذمت پتہ چلی۔ اور فرمایا کہ لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کرو، اس سے تمہاری عمریں لمبی ہوں گی۔ لوگوں کی عمریں کم ہو رہی ہیں، نئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو کر تیز رفتاری کے ساتھ لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں کتنی ہمارے بزرگوں کی عمریں ہوا کرتی تھیں، لیکن اب وہ کم تر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس کی ایک وجہ، بہت ساری وجوہات کے ساتھ یہ بھی ہے کہ لڑائی و جھگڑا آپس کا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ سینوں میں جو ہے کینے پل رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے نفرتیں، دشمنیاں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے سینے کے اندر سے کینے کو اکھاڑ پھینکو، اور اس ذریعے تم دوسرے شخص کے دل سے بھی برائی کا خاتمہ کر دو گے۔ یعنی جب تک آپ کے دل سے کینہ نہیں نکلے گا، دوسرے شخص کے دل سے بھی کینہ نہیں نکلے گا۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، اس طرح کا یہ حساب کتاب۔ اگر کسی کے لیے آپ کے دل میں کینہ ہے تو لا محالہ دوسرے کے دل میں بھی کینہ ہوگا۔ اپنے دل کے کینے کو نکالیے تاکہ دوسرے کے دل سے بھی کینہ ختم ہو، تو یہ لڑائی جھگڑے خود بخود ختم ہوں گے۔ اور ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صلی علی محمد وعلی محمد، شاہ عبد العظیم سے
اے عبدالعظیم میری طرف سے میرے دوستوں کو سلام پہنچا دو اور ان سے کہو کہ وہ شیطان کو اپنے لیے راہ نہ دیں، انہیں سچ بولنے اور امانت کی ادائیگی کا حکم دو، اور جو باتیں ان کے لیے بے فائدہ ہیں ان کے بارے میں انہیں خاموش رہنے اور لڑائی جھگڑے کو ترک کرنے کا حکم دو۔ لڑائی جھگڑے کو ترک کرنے کا حکم، یہ ہمارے 8ویں امام کی الگ سے جو ہے وہ ہدایت ہے۔ پھر فرمایا حضرت امیر نے کہ تم لڑائی جھگڑے سے بچے رہو، کیونکہ یہ دونوں دل کو بیمار کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں نفاق ایک تو وہ ہوتا ہے منافقت، ایک آدمی بظاہر اسلام قبول کیے ہوئے ہے، ایک ہے نفاق عملی جو ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نفاق یعنی ہمارا کردار ہمارے علم کے مطابق نہیں ہوتا ہے، تو یہ جو ہے لڑائی و جھگڑا آپس میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ جتنی باتیں اس کو اپنے علم کے مطابق پتہ ہوں گی یہ اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، یہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جتنے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے ہوں گے یہ چیز ہوگی اس میں۔ اور یہ بھی پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، کہ آگاہ ہو جاؤ میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر دیتا ہوں جس کا ثواب روزے اور صدقے سے بھی زیادہ ہے، اور وہی عمل یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرو، کیونکہ ان اختلافات سے انسان نابود ہو جاتا ہے۔ ہر بات میں اختلاف، کہیں موافقت ہم آہنگی ایک نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا خیال رکھنا چاہیے، اختلافات کو انسان دور کرے۔ اچھا، دینی امور میں بھی جو جھگڑا ہے یہ شبہات پیدا کرتا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت امیر نے کہ دین کے بارے میں لڑنا جھگڑنا یہ یقین کو فاسد کر دیتا ہے۔ آج کل مذہبی بحثیں بہت شروع ہو گئیں، مذہبی بحثیں، اس میں آپس میں ایک دوسرے، آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیں، اس قدر لڑائی اور جھگڑے کی فضا آپس میں بحث و تخمیس میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ یقین کو فاسد کرتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے تواضع و انکساری کی ایک بات یہ بھی قرار دی گئی کہ انسان لڑائی اور جھگڑے کو ترک کر دے۔ لڑائی اور جھگڑے کو ترک کرنا یہ تواضع و انکساری کے اندر شامل ہے، کیونکہ ظاہر اگر وہ لڑائی جھگڑے کرے گا تو اس کے برخلاف یعنی تکبر کا گویا اس میں اظہار ہوتا ہے کہ بس میں جو ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں اور دوسرا نہیں کہہ رہا۔ یہ آپ کے سامنے کچھ احادیث اس وجہ سے پیش کی جا رہی ہیں تاکہ آپ کو مضمون کی اہمیت کا احساس ہو جائے۔ اس کے بعد ہم ان طریقوں کے پر جائیں گے کہ اس کو ختم کیسے کریں یا کم کیسے کریں لڑائی جھگڑوں کو۔